نماز جمعہ کے بارے میں یہ ذکر ہے، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن لوگ جمع کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مقدس دن کا نام جمعہ ہے۔ پہلے اسلام سے پہلے اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے آپ کے دادا حضرت کعب بن لوئی، آپ جمعہ والے دن یعنی یوم عروبہ کو لوگوں کو جمع کرتے اور انہیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس دن کو جمعہ کہنا شروع ہوئے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں جمعہ کا لقب اور جمعہ کا نام زمانہ اسلام میں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اوس بن اوس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس کی افضلیت کی حضور نے کچھ وجوہات بیان فرمائی۔ فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل کے ہاتھ میں اللہ نے جو سور دیا ہے وہ قیامت کے دن پھونکا جائے گا، تو یوں سمجھ لیں قیامت اسی دن قائم ہوگی، جمعہ کے دن۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت ہوگی۔ اب کرو گے کیا؟ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ یہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود پاک کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا تو وصال ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، اس میں بھی کچھ الفاظ اسی طرح ہیں۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر اسی دن تیار کیا گیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن حشر ہوگا، اسی دن حساب ہوگا۔ اس دن کے آخر میں 3 ساعتیں ایسی ہیں جن میں سے ایک ساعت وہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے اللہ قبول کر لے۔ اس دن کے آخر پر، آخر سے مراد کیا ہے؟ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، یہ ہے اس دن کا آخر، کہ سورج کے غروب ہونے تک دن کے آخر پر 3 ساعتیں ایسی آتی ہیں، ان میں جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اگر موقع میسر ہو، ٹائم ملتا ہو، تو اس دن نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز سے مغرب تک کثرت کے ساتھ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اب درود پاک کے لیے فقہائے کرام نے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ کوئی بھی صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود پاک سکھایا ہے، اگر وہ پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی بھی صیغے کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن اگر درود ابراہیمی جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے خود، اگر وہ پڑھا جائے تو اور زیادہ فضیلت والا ہوگا نا۔ تو اس دن کی یہ فضیلت ہے، جی آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا اس بارے میں بیان کیا جائے۔ جمعہ کہنے کی ایک وجہ جمع کرنا ہے، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اسی دن حشر ہوگا، اسی دن ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور جس دن نامہ اعمال کھولا جا رہا ہو یا سور پھونکا، ہمیں تو نہیں پتہ آج سور پھونکا جائے، اللہ کریم بہتر جانتا ہے یوم قیامت کے بارے میں، اگلا جمعہ ہو، اس سے اگلا جمعہ ہو، ہزاروں سال بعد ہو، یہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے نا۔ تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ویسے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے،
لیکن جمعہ والے دن حضور نے خصوصاً ارشاد فرمایا اللہ کریم آپ کو مجھے اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔